بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک و احتمی بحماک، یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و اردنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اور اگر ہر وہ جان جس نے ظلم کیا، ہر ظلم کرنے والی جان، ہر ظلم کرنے والا نفس
اگر یہ خرچ کر دے ما فی الارض، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، لفتدت بھی، تب بھی وہ اس کا فدیہ ادا نہ کر سکیں گے، یعنی اپنے آپ کو نہ چھوڑا سکیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بالفرض جب یہ سارے کے سارے لوگ جن کو عذاب الہی دیا جائے گا یا اس کے مستحق ٹھہریں گے قیامت میں، حشر میں، اور جس چیز کا یہ انکار زندگی بھر کرتے رہے، جب اس چیز کو بالکل اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، تو اگر ان میں سے کسی کی یہ خواہش ہو بھی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کے جتنے خزانے، سونے چاندی کی جتنی کانیں، موتی جواہر یاقوت کی جتنی کانیں، دنیا کا جتنا بھی مال پیسہ، یہ سب دے کر کے بھی اگر کوئی ایک جان اپنے آپ کو چھڑا لے، یہ نہ ہو سکے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں دنیا کی تمام تر مال و دولت، ساری دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں سب دوں اور میں جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں، ایسا نہ ہو سکے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ اس وقت اپنی ندامت کو چھپائیں گے، شرمندگی ہوگی ان کو کہ ہم سے بہت کہا گیا اللہ کا عذاب آئے گا، ہم سے بہت بتایا گیا ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، اگر کہا مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، کہا نہ مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ہم کو بتایا گیا تھا جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہونے والے ہیں، ہم سے بتایا گیا تھا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا، ہم نے اس کو زندگی میں کبھی نہ مانا، آج سامنے دیکھ رہے ہیں، تو کیونکہ ان کو اپنے کہے ہوئے پہ شرمندگی ہوگی تو شرمندگی کو چھپائیں گے کہ کہیں دوسروں کو پتہ نہ چلے، یا یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے آقا کہے جانے والے، جن کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے کہے ہوئے پہ چل کر کے ان کی بات مانتے رہے، ایک نے بتایا کہ یہ جہاں خود ہی چل رہا ہے، ایک نے بتایا جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے، ہزاروں نے اس کو مان لیا، جب وہاں جا کر کے خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے گا کہ میں نے تو ان لاکھوں کروڑوں کو یہ بتایا تھا کہ جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے، ہم کو مر کر کے اٹھنا ہے ہی نہیں، عذاب ثواب کسی چیز کا نام نہیں ہے، آج تو یہ سب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو کیونکہ اس کے کہے ہوئے سے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے کہے ہوئے پہ چڑھے تھے، تو یہ کہنے والا ان سب کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکائے گا کہ آج ان کو کیا جواب دیا جائے۔ آدمی کبھی کبھی شرمندگی کے لیے کبھی اپنی گردن جھکاتا ہے، کبھی کبھی اپنے سر پہ رومال ڈال لیتا ہے، کبھی تولیہ ڈال لیتا ہے کہ کوئی میرے چہرے کو نہ دیکھے، اس لیے کہ یہ ایسا چہرہ ہے کہ جس نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، اب یہ ادھر ادھر اگر چھپا ہوا یہ چہرہ رہے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں چہرے چھپانے کے۔ گلزار دبستہ میں ایک واقعہ لکھا، فارسی کی چھوٹی سی کتاب ہے، کہ ایک حکیم صاحب قبرستان میں جب بھی جایا کرتے تھے تو اپنے چہرے پہ رومال ڈال کے اپنے چہرے کو چھپا کے جایا کرتے تھے، جب بھی جاتے تو وہ اپنے چہرے پہ رومال ڈالتے، کسی فاتحہ پڑھنے کے لیے کسی قبر پہ جایا کرتے ہوں گے لیکن چہرے کو چھپا کے جایا کرتے۔ آخر کسی نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ حکیم صاحب آپ جب قبرستان سے باہر ہوتے ہیں چہرے کو کھلا رکھتے ہیں، قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے چہرے کو ڈھانک کیوں لیتے ہیں، چھپا کیوں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ تو
تو بولے آپ کو ان سے شرم کیوں آتی ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا سب میری ہی دوا سے یہاں آئے ہیں، میری ہی دوا کھا کر کے یہاں پر آئے ہیں، اس لیے مجھے شرم آتی ہے۔ جب میں یہاں جاؤں گا یہ دیکھیں گے مجھے تو مجھ کو شرم آتی ہے کہ میں نے ہی ان کو یہاں پر پہنچایا ہے۔ تو ندامت کے چھپانے کے ندامت کو اپنے اپنے طریقے ہیں، وہاں بھی اپنی گردنوں کو جھکائیں گے، اثر الندامت، گردن جھکائیں گے، شرمندگی ہوگی کہ یہ ہزاروں لاکھوں جتنے بھی ہیں میرے کہے ہوئے سے یہ بہکتے چلے آئے، اور اب آ کر کے جس چیز کے لیے میں نے انکار کیا تھا وہ تو آج سامنے نظر آ رہا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عذاب جہنم حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، عذاب حق ہے، ثواب حق ہے، فرشتے حق ہیں، ایسے ہی جیسے کہ تم حق ہو، یعنی موجود ہو۔ جیسے تمہارا وجود ہے، جنت جہنم کا بھی وجود ہے، عذاب اور ثواب بھی ہوگا۔ جو نہیں مانتے بڑے گھاٹے میں ہیں۔ آج کی دنیا جہنم کے عذابات کو، حشر اور نشر کی تکلیفوں کو طرح طرح سے ذہن و فکر سے اوجھل کر دینے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ایسی چیزیں اس نے نکال دیں کہ آدمی مرتے وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ آخری وقت ہے، کتنا برا آخری وقت ہوگا اس انسان کا کہ جو کلمہ پڑھنے کا وقت ہے اس وقت اس کے سامنے ٹی وی کھولی جا رہی ہے۔ کیوں ٹی وی کھولی؟ کہ ذہن بٹ جائے، تکلیف دور ہو جائے۔ اس پہ کیا بیت رہی ہے یہ تو وہی جانتا ہے۔ حضرت علامہ امام اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب تفسیر روح البیان کے اندر ذکر فرماتے ہیں، موت کے وقت کی 1,00,000 سے زیادہ تکلیفیں انہوں نے بیان کی کہ جس وقت سکرات کا وقت انسان کے اوپر آتا ہے وہ وقت اس کے اوپر کس طرح سے بیتتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس کے اوپر گزر رہی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ انہوں نے اس کو شمار کیا کہ وہ اس وقت کی تکلیفیں 1,00,000 سے زیادہ ہیں۔ بڑی پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ انسان بظاہر آنکھ کھولے ہوئے لگتا تو ہے مگر وہ کسی کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ کبھی وقت وہ آتا ہے کہ آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، وہ کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ساری محبتیں نکل جاتی ہیں، سارے آرائشوں کے خیالات ذہن و فکر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس وقت جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اس دیکھے ہوئے کو نہ میں سمجھا سکتا ہوں، سمجھا کیسے سکتا ہوں کہ میں خود ہی سمجھا ہوا نہیں، تو کون کسی کو کیا سمجھائے؟ یہ صرف وہی جانتا ہے جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں نازک دور ہے، یہ نازک دور ہے۔ برے یار، بری صحبتیں، بری کتابیں، برے خیالات، بری سنگتیں مسلمانوں کے ذہن و فکر کو دنیا کی ایسی آلائشوں کی طرف لگانا چاہتی ہے کہ جس سے قبر کے عذاب کا تصور کم ہو جائے، حشر کے عذاب کا تصور کم ہو جائے۔ میرے دوستو، اگر اس کو کسی طرح سے کسی نے کم کر لیا تو اس کا نقصان تمہیں آج پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن حشر میں جب انکار کرنے والے، شک شبہ کرنے والے اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے، مسلمان تو ہوتا ہی جب ہے کہ جب ان تمام تر باتوں کو دل کی یقین کے ساتھ مانے، مگر جو دنیا میں زندگی بھر کبھی نہیں مانے تھے وہ بھی وہاں یقین کریں گے۔ وہ اثر الندامت، اب ان کو شرمندگی ہوگی، مگر اب شرمندگی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب اس کا کیا ماحصل ہے؟ اب اس کا کیا نتیجہ نکل کر کے آئے گا؟ اچھا، اب تو جہنم میں جانا ہی ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فرمایا ان سب کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے لیے ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسا کیا ویسا وہاں پر بھریں گے وہ۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنتے ہو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی ان تمام تر چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو پہلی آیت کریمہ میں یہ کہا گیا تھا نا کہ اگر کوئی ساری دنیا کے تمام تر خزانوں کو دے کر کے بھی اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو سوچے بھی دینے کی تو دے گا کیا، اس لیے کہ تو کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں۔ تیری جو ملکیت ہے در حقیقت وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، بلکہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ نہیں، تو خود اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تیرے جسم کا، تیری روح کا، تیرے خیالات کا، تیری جسمانیات کا، تیری ہر چیز کا، تیری اولاد کا، تیری مکانات کا، تیری گاڑیوں کا، تیری تمام تر ساز و سامان کا اللہ ہی مالک ہے۔ تو کہا گیا الا سنو، ایسا مت سوچنا۔ یہ ظاہری ملکیت کبھی کبھی ہوتی ہے، ظاہری ملکیت کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی، یہ ظاہری ملکیت ہے۔ حقیقتاً تو یہ ہے، رب نے ارشاد فرمایا سنو الا انا للہ، سنو بے شک اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات والارض، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کیا کہا گیا؟ ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے۔ کوئی چیز بچی؟ لفظ ماں کو یاد رکھیے گا۔ ماں، یہ جو ماں ہے عربی والا، وہ ایک ماں باپ والا جو وہ ماں ہے غنے کے ساتھ، یہ ماں عربی کا لفظ ہے۔ ماں جو کچھ، یہاں پر جو ماں ہے اس کی میننگ کی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی آسمانوں زمین میں ہے، ما فی السماوات والارض، یہ دو جملے یاد رہیں گے نا قرآن شریف کے؟ کیا کہا میں نے؟ ما فی السماوات والارض۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے سب اللہ کا ہے نا۔ تو ما فی السماوات والارض کو پھر یاد کیجیے۔ اب میں ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے بھی سنائی تھی، ایک اس کی روایت کے الفاظ سناتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا، اے حبیب، معراج کی رات، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو زیادہ جانتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، تو میں نے اس کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا۔ فعلمت، اب یہی الفاظ آ رہے ہیں، فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے جان لیا وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کچھ بچا؟ اب اگر کوئی کہے کہ کچھ بچا تو بھائی یہاں بھی بچا پھر تو، اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام تر وہ جو آسمانوں زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت۔ تو کوئی چیز ہے ایسی جو اللہ کی ملکیت سے باہر ہو؟ نہیں۔ تو ہے کوئی ایسی کوئی چیز کہ جو اللہ کے رسول کے علم سے باہر ہو؟ نہیں۔ یہاں بھی ما فی السماوات ہے، وہاں پر بھی ما فی السماوات ہے۔ ما حرف عام ہے، اس میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو کہا گیا تمہاری جو ظاہری چیزیں جس کے لیے تم کبھی کہتے ہو کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تمام تر چیزوں کو اکٹھا کرنا، مال دولت کو اکٹھا کرنا شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے مال دولت اکٹھا نہ کیا جائے۔ اگر مال دولت اکٹھا ہوگا ہی نہیں تو زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ زکوٰۃ تو فرض جب ہی ہوتی ہے جب مال دولت اکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، مال دولت اکٹھا کرنے کے بعد اب تمہیں پہچاننا یہ ہے کہ یہ مال دولت، میرا پیسہ میرے لیے قیامت میں فائدے مند ہے یا نقصان پہنچانے والا، اس کی پہچان آسان ہے۔
اگر تمہارے مال سے، تمہاری دولت سے، تمہاری ثروت سے، تمہارے پیسوں سے، تمہاری تجارت سے اگر تمہارے دل میں تکبر پیدا ہوا، تم نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، دوسروں کو حقیر سمجھا، تو سمجھ لو کہ یہ مال، یہ دولت تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر اسی مال کے ذریعے، اسی دولت کے ذریعے، اسی پیسے کے ذریعے، اسی تجارت کے ذریعے تم نے حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق کی یاد کو تازہ کیا، سمجھ لو کہ یہ مال دولت تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ مال دولت انہی کے پاس بھی تھا، مگر اس کے ذریعے انہوں نے اللہ کی خوشنودی کمائی۔ مال دولت ہی نے ہلاک کیا کس کو؟ قارون کو۔ قارون کے پاس کوئی چھوٹا موٹا، ابھی خیر اس کا تذکرہ تو بعد میں آئے گا، اس کے بعد جب آئے گا تو تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ کوئی معمولی مال دولت نہیں تھی، اس کی خالی جو کھیس تھی، چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں کے پر چلا کرتی تھی۔ تو جس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں کے پر جاتی ہوں، خود اس کا خزانہ کتنا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر دھسا دیا گیا زمین کے اندر، اسی وجہ سے، تکبر ہی کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اچھا خاصا مسلمان تھا، اچھا خاصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا، بڑا خوبصورت، حسین، جمیل، دیکھنے بھالنے میں بہت تندرست وانا۔ حضرت موسیٰ نے دعا دی تھی اس کو، اسے مال ملے، دولت ملے، کیونکہ ماشاءاللہ اور بہت قریب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب اچھے خاصی مال دولت آئی، ایسا ہو جاتا ہے، جب پیسہ نہیں ہوتا ہے دعائیں کرتا ہے، جب پیسہ ہوتا ہے تو آدمی شیطان کا بھی بن جاتا ہے پیسے کی وجہ سے، اور اس کو وہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے یہ خود بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میں پیسے کی بنیاد پہ کہاں جا رہا ہوں۔ تو پیسہ اگر تکبر لے کر کے آئے، سمجھو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، اور پیسے کے ذریعے اگر نیکوکاریاں آئیں تو سمجھو کہ وہ ہدایت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ ختم ہو گیا اس کا سب کچھ، آخر میں جا کر کہتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کے مخالف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اب تیرے پاس اتنا مال، تیری اتنے پاس دولت ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کر۔ اپنے حساب سے، اپنی شریعت مطہرہ کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ اتنی زکوٰۃ دے۔ اس نے کہا اچھا، اتنا مال دولت تھا کہ اس کے جو دروازے تھے نا، دروازوں کے اوپر بھی وہ تو سونے چاندی کے بنے ہوئے ہی تھے۔ آج ہم لوگ نام تو سنتے ہیں روبی کا، لیکن روبی کسی نے دیکھی ہے یہاں پر؟ اگر کسی نے دیکھی ہو تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھی کسی نے روبی؟ یاقوت سرخ، لال، جوہر، سنا ہے، کبھی کبھی دیکھا ہوگا، وہ سرخ لگا رہتا ہے نا، بہت قیمتی ہوتا ہے، تاج کے اندر لگایا کرتے تھے شہنشاہ لوگ، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ دور سے کسی نے دیکھا ہو سکتا ہے قریب سے تو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اس کے دروازوں پہ لگے ہوئے تھے وہ سارے، سونے چاندی سے مہنگی چیزیں دروازوں پہ لگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے کہا زکوٰۃ ادا کر۔ اس نے کہا اچھا کل بتائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد ٹالتے آخر میں اس نے یہی سوچا کہ جو مجھ سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے نا، اسی کو ختم کر دیا جائے تاکہ میرا مال دولت میرے پاس رہے۔ بس بد دعا نکل گئی، بعد میں تفصیلی قصہ ہے، بعد میں انشاءاللہ بتایا جائے گا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ دولت کی وجہ ہی سے قارون ختم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا دی کہ اے میرے اللہ، اس کو میرے سامنے عذاب دے، میرے سامنے عذاب دے۔ حضرت حق جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ جو تیری زبان سے نکلے گا وہ ہو کے رہے گا، ہم نے پوری زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جلال میں آ کر کے کہا اے زمین پھٹ جا اور اس کو اپنے اندر نگل لے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بھی تھا اس کا، جو اس کو چڑھاتا رہتا تھا۔ وہ دونوں زمین کے اندر جاتے رہے، پہلے گھٹنوں کی طرف گئے، پھر یہاں تک گئے، پھر اوپر تک آئے، سینے تک، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، موسیٰ سے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا اب معافی نہیں، تیرے پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہاں تک آیا، گلے تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر نکل گئے زمین۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، اور حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا جاتا ہے کہ قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستا ہی جائے گا، وہ آج بھی رفتہ رفتہ نیچے ہی جا رہا ہے، نیچے ہی جا رہا ہے۔ اس کی دولت نے، اچھا خاصا انسان تھا، کافر بنا دیا اس کو۔
تو کہا گیا یہ جو ظاہری تمہاری دولت ہے یا ظاہری تمہاری یہ ثروت ہے یا ظاہری تمہاری ملکیت ہے، اگر اس کو تم دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہو گے نہ ہو سکے گا۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ الا سنو، اس گمان میں مت رہنا کہ یہ ہماری ہی ساری ملکیت ہے، حقیقتاً نہیں۔ انا للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں، ما فی السماوات والارض، وہ تمام تر چیزیں جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا سنو ان وعد اللہ حق، شک شبہ مت کرنا، کسی بھی طرح سے ذہن و فکر کے اندر کسی طور سے بھی تشکیک کا شکار مت ہونا۔ الا سنو، پھر الا کہا گیا، سنو سنو اچھی طرح سے سنو، انا بے شک وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ ابھی لوگوں کی سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر سمجھ میں آئے گا جب قیامت میں اپنی نگاہوں سے ان تمام تا چیزوں کو دیکھیں گے۔ فرمایا سنو اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس کو جانتے نہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، کبھی کبھی انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے سب چیزوں کو کہ یہ سچ ہے، حق ہے، لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ کہا سنو اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، چاہے ظاہری سبب کچھ بھی ہو، حقیقتاً زندگی دینے والا بھی وہی اور موت دینے والا بھی وہی ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز سے انفیکشن ہو گیا، فلاں چیز سے ایسا ہو گیا، وہی اس کے مرنے کا سبب بن گیا۔ حقیقتاً وہی مارتا ہے، حقیقتاً وہی زندگی دیتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ زندگی بھی اس کے دست قدرت میں ہے اور موت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ یہ اس کا انتظام ہے کہ اس نے ملک الموت کو مقرر کیا ہے، جب کسی کا انتقال ہو تو تم وہاں پر پہنچو اور اس طرح سے اس کی جان کھینچو۔ یہ رب ہی کے بنائے ہوئے انتظامات ہیں، لیکن رب ہی حقیقتاً کسی کو موت دیتا ہے اور رب ہی حقیقتاً کسی کو زندگی دیتا ہے۔ کبھی تمام تر چیزیں زندہ رہنے کی ختم ہو جاتی ہیں، آدمی امید چھوڑ بیٹھتا ہے، جو ہے وہ بھی امید چھوڑ بیٹھتا ہے، رشتہ دار بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ اب تو زندہ رہنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کچھ دنوں کے بعد بالکل وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے جو چیز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جو چیز مارنے والی ہوتی ہے وہی زندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ پرانی کتابوں میں ہم نے کہیں دیکھا ہے اور اپنے استاد سے سنا بھی کہ کسی زمانے کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر کسی انسان کو کوڑ کا مرض ہو گیا، پورے بدن پہ کوڑ، یعنی کہ آدمی کا بدن بالکل خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے بدبو نکلنی شروع ہو جاتی ہے، انگلیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایپیلیپسی کہتے ہیں اس کو جی، کوڑ کو کیا بولتے ہیں؟ ایپیلیپسی ہی کہتے ہیں، لیپریسی، ہاں لیپریسی بولتے ہیں۔ ایپیلیپسی وہ دوسری ہوتی ہے، وہ سفید داغ والی ہوتی ہے، لیپریسی۔ نیچے سے اوپر تک اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، ختم ہونے لگتی ہیں، بدبو شروع ہو جاتی ہے، بدن بالکل خراب ہونے لگتا ہے۔ اس انسان کو ایسا ہوا، گاؤں والوں نے کہا اب اس کی وجہ سے دوسروں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، چنانچہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ دوسروں کو بیماری سے بچانے کے لیے اسے گاؤں سے باہر ڈال دیا جائے۔ اب وہ انسان مجبور ہے، وہ خود سمجھتا ہے میں دوسروں کے لیے کیوں مصیبت بنوں، لیکن رو تو ضرور رہا ہوگا نا اس وقت، وہ جب گاؤں والے اٹھا کر کے اس کو باہر ڈالنے لگے ہوں گے کہ ماں باپ بہن بھائیوں بال بچوں سے بالکل الگ کر کے اس کو جنگل میں ڈال دیا، دل تو رویا ہوگا اس کا، لیکن اس نے بھی سوچا ہوگا اس میں میری وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہو، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اس کے اندر تو چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، ڈال دیا گیا جہاں پر لوگ اپنا کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، گندگی ڈالنے کی جگہ وہاں ڈال دیا، ڈال کر کے چلے آئے۔ چند دن گزرے، وہ انسان جو مرنے کے قریب تھا، وہ انسان جس کو اسی کے خاندان والوں نے کوڑا کرکٹ سمجھ کے پھینک دیا تھا، وہی انسان کچھ دنوں کے بعد تندرست توانا اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا اپنے گھر آیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا
یہ تو مرنے کے قریب تھا، اس کا جسم بالکل خراب ہو چکا تھا، اس کا جسم بالکل صحیح ہو گیا، اس کو تو ہم کوڑا کرکٹ سمجھ کے باہر ڈال کر کے آئے تھے کہ اس کی بیماری کسی اور کو نہ لگے، اور یہ تو بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ لوگوں نے پتہ لگایا کہ آخر کیا ہوا کہ یہ بالکل صحیح و سالم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اتنا مجھے ضرور ہلکا سا خیال ہے کہ میرے پاس میں ایک بہت زہریلا سانپ آیا تھا اور اس نے میرے آ کر کے کاٹا تھا، کاٹ کر کے وہ سانپ خود تو مر گیا، مگر کیونکہ اس بیماری کے اندر پورے بدن میں زہر پوائزن پیدا ہو جاتا ہے، اب اس پوائزن کے اندر دوسرا پوائزن آ کر کے لگا، تو اس پوائزن جو بدن انسان کا پوائزن تھا، بدن کے اندر جو زہر تھا، وہ زہر اس کے اندر پہنچا، اس کا زہر اس کے اندر پہنچا، سانپ مر گیا مگر اپنا زہر اس میں ڈال کر کے اس کو صحیح کر گیا۔ دیکھو، سانپ انسان کی موت لیتا ہے لیکن وہی زندگی کا سبب بن گیا۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہوا، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیا کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اے لوگو تمہیں سب کو اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اسے اپنے ذہن و فکر میں ہمیشہ رکھا کرو، میں بھی رکھوں، آپ بھی رکھیں، آل اولاد کو اس کا سبق دیا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی تیزی سے جس طرف جا رہی ہے، اس تیزی میں حشر اور نشر کا خیال نہیں آتا ہے، اس تیزی میں اس کے دوست اس کو قیامت میں اٹھنے کی یاد نہیں دلاتے ہیں، اس تیزی میں اس کے دوست اس کے قبر کی یاد اسے نہیں دلاتے ہیں، وہ دوسری طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ارے چلو بھائی، یہ تمام تر غم، یہ تمام تر رنج، یہ تمام تر الم کر کے کیا رکھو گے، عیش اڑاؤ، راحتیں لو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ یہ کافروں کی شان ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر وقت قبر کو، حشر کو، نشر کو اور موت کو یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ یاد رکھے گا گناہوں سے دور رہے گا، حتی الامکان دور رہے گا، گناہوں سے حتی الامکان دور رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو کم سے کم ایسے کام کر کے جاؤ جب اٹھو تو کچھ دل کو اچھا لگے، ہاں رب تیرے لیے ہم نے کچھ کیا تھا، تو دل کو اچھا لگے گا، دل کو اچھا لگے، وہاں پر بھی اچھا لگے گا۔ کبھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے، کسی کو بھی نہیں، بیٹے کو، باپ کو، بیوی کو، گھر والوں کو، کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے صرف وہ کام خدا ہی کے لیے کیا ہوتا ہے۔ جب حشر میں اٹھے گا نا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا مگر وہی کام اس کے اس وقت کام آئے گا جو رب کے لیے اس نے کیا تھا، صرف رب کے لیے۔ ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص میں ہم کو اخلاص نصیب فرمائے اپنے اعمال کے اندر۔ سارے کام اللہ ہی کے لیے کرنے چاہیے، مگر میں نماز پڑھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میں دیتا ہوں آپ دیکھتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دکھا کر کے دینے کا حکم بھی آیا ہے، لیکن کبھی کچھ کام ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا راز صرف اس کا رب جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے کہ جو کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اے لوگو، یہ ساری باتیں ہم نے تم کو بتا دی نا، ایک خوشخبری کی بات بھی ہم تمہیں سنا دیتے ہیں۔ عظیم نعمت عظما ہے جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ سارے لوگوں کے لیے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے لوگوں سے کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سنو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، نصیحت وشفاء لما فی الصدور، اور ایسی شفا آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمومنین، مسلمانوں کے لیے۔ چار چیزیں بیان کی گئیں۔ سب سے پہلی کیا؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ دوسری بیان کی گئی شفاء لما فی الصدور، تمہاری دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تیسری بیان کی گئی ہدن، ہدایت ہے۔ چوتھی کہی گئی رحمت للمومنین، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر ہیں کیا ہے؟
مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں اس کا نام قرآن کریم ہے۔ یہاں مراد قرآن کریم ہے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے اے لوگو یہ جو قرآن ہے اس کی بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے 4 یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی کیا؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ یہ ہر بات میں نصیحت دیتا ہے، کیسے چلو، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کیسے زندگی گزارو، ہر چیز میں نصیحت دیتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھو، ففروا الی اللہ کا بھی کہہ کر کے یاد دلاتا رہتا ہے، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے تم بے خبر نہ ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ ہر موقع پہ تمہیں خدا کی یاد دلا کر کے تم کو نصیحت کرتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ کون؟ قرآن عظیم۔ دوسرا کیا کہا؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دلوں کی بیماریوں کا علاج، خاص طور سے دلوں کی، یوں تو بدن میں جہاں کہیں بھی بیماری ہو سب کا علاج، خاص طور سے دلوں کی اندرونی بیماری۔ اس لیے کہ یہ قرآن ہے نا، یہ روحانی چیز ہے، تو روحانی بیماریوں کا علاج کرے گی۔ دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ظاہر کی بیماری کو تو ڈاکٹر پہچان لیتے ہیں، ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن دل کی اندرونی بیماری جو روحانی بیماری ہوتی ہے، جس کو انسان خود محسوس کرتا ہے، 1000 کوششیں کی سکون پانے کی لیکن سکون پھر بھی نہ ملا، پتہ چلا کہ روح بیمار ہے، دل کے اندر اندرونی بیماری ہے۔ یہ اندرونی بیماری کیسے ختم ہوگی؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے اندرونی بیماری کا علاج ہوگا۔ کیسے پتہ چلا؟ کیسے بتا رہے ہو آپ کہ اندرونی بیماری کا علاج ہو جائے گا؟ بھائی میں نہیں کہتا ہوں، قرآن خود اپنے لیے کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ نے کہا کہ دلوں کی روحانی بیماریوں کا علاج تو آپ نے بتا دیا، کیا جسمانی بیماری کا علاج بھی ہے یہ؟ ہاں، جسمانی بیماری کا علاج بھی ہے۔ بدن کے اندر، سینے کے اندر، آج اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ بیٹھے بیٹھے انسان چلا جاتا ہے، یوں ہی بیٹھا ہوا ہے، ٹیک لگائے ہوئے ہیں، گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ آرام کر رہے ہیں، لیکن ابا جان تو رخصت ہو چکے ہیں۔ ہارٹ اٹیک عام ہو چکا ہے، انجائنا عام ہو چکا ہے، اضطراب قلب ہوتا ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے، پتہ تک نہیں چلتا، حرکت قلب ایک دم سے بند ہو جاتی ہے۔ شفاء لما فی الصدور کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بھی قرآن عظیم سے اگر کوئی اس کا علاج کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی علاج ہے، اس کے لیے علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آنے کے بعد عرض کیا، رسول اللہ میرے گلے میں بڑی تکلیف رہتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو صحیح ہو جاؤ گے۔ ایسے موقع پہ تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو نا زور سے بھائی، ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور تشریف لائے، کہا کہ میرے سینے کے اندر کچھ درد سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن شریف پڑھا کرو صحیح ہو جاؤ گے۔ شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، سینے میں جو بیماریاں ہوا کرتی۔ ضمناً میں آئندہ بات بڑھانے سے پہلے اس کا بھی وہ ایک خاص وظیفہ بتا دوں۔ میں نے سوچا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے، تو اگر میرے ایک بتانے سے ہزاروں مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے تو اس میں تو مجھے ملے گا ہی نا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ کیونکہ آدمی کی جان کا مسئلہ ہے، خطرہ رہتا ہے۔ عام طور سے یہ انجائنا جس کو بولتے ہیں، یہ تو کتنے لوگوں کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، آئے دن پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا، اسے ڈاکٹر نے بتا دیا، اسے ڈاکٹر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسا ہو یا کسی کو آپ کے سامنے ہو تو آپ یہ بتا سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کسی کے پڑھنے میں اثر ہوتا ہے، کسی کے پڑھنے میں اثر نہیں ہوتا ہے، تو خود بھی پڑھ سکتا ہے، کسی سے پڑھوا بھی سکتا ہے، اور یہ تعویذ بھی ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگے کہ اختلاج قلب ہو رہا ہے،
ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ انجائنا کی شکایت تم کو ہے، اس طرح کی باتیں پہلے سے اس کو محسوس بھی ہوتی ہیں، تو دیکھو ایک پہلی دوا، دو دوائیں ایک ساتھ، آیت کریمہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس کے بعد کہے بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، فَأَصَابَهَا یہ آیت کریمہ یہاں تک فَاحْتَرَقَتْ تک، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، اتنا کہے تعویذ لکھ کر کے اپنے گلے پہ ڈال لے یا پڑھ کر کے پھونکے، پھر دوسرا تعویذ خاص طور سے اس وقت لکھے یا لکھوائے جب سورج زرد ہو جائے، یعنی نماز مغرب سے 20 منٹ پہلے، یہ اس وقت خاص وقت ہے یہ لکھنے کا۔ بعض تعویذ لکھنے کا بھی وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت لکھا جائے تو اس میں اثر ہوا کرتا ہے، اس میں یہ لکھوائے یا خود لکھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ سورہ حدید ہے اور سورہ حدید کی 28ویں آیت ہے۔ اس کو لکھے، اس کو لکھ کر کے اپنے گلے پہ ڈالے یا پڑھ کر کے پھونکے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس درد قلب سے، درد دل سے یا اضطراب قلب اور اختلاج قلب سے باذن الہی اس کو نجات ملے گی۔ یہ قرآنی عمل جو میں نے آپ کو بتایا، قرآن روحانی علاج بھی ہے، قرآن جسمانی علاج بھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس طرح سے بتایا جائے اس طرح سے کیا جائے۔ شفاء لما فی الصدور، خاص طور سے سینوں کی بیماریوں کا علاج تو یہ گارنٹی کے ساتھ ہے۔ قرآن پڑھا کرو، خاص طور سے اس آیت کریمہ کو بار بار۔ یہ سورہ یونس ہے اور سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 58 ہے غالباً، چھوٹا لکھا ہوا نظر نہیں آتا ہے لیکن دیکھ لیجئے گا، اس کو پڑھا کریں سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے۔ اور بھی وظائف ہیں لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے دوا ہے یہ۔ تو یہ جو دوا ہے صرف جسمانی علاج کے لیے نہیں، روحانی علاج کے لیے بھی، روحانی علاج کے جسمانی علاج دونوں کے لیے۔ روحانی بیماری کون سی ہوتی ہے؟ روحانی بیماری ہوا کرتی ہے کفر ہے، شرک ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، دوسرے کا برا چاہنا ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، مسلمان سے دشمنی ہے۔ یہ ساری دل کی اندرونی بیماریاں ہیں، ساری اندرونی بیماریاں ہیں۔ کسی کا برا چاہنا، پے در پہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہنا، کینہ، عداوت، بغض، چغل خوری اور دوسروں کی برائیوں میں لگا رہنا، کفر، شرک، الحمدللہ اس سے تو ہم سب لوگ محفوظ ہیں، مامون ہیں۔ لیکن اور بیماریاں، یہ سب اندرونی بیماریاں ہیں، اس کو بھی کوئی دور کرنا چاہے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ ساری اندرونی بیماریاں قرآن کی تلاوت سے انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گی۔ شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے کون؟ قرآن عظیم۔ ابھی آپ نے، میں نے بتایا تھا نا، ماں کو یاد رکھیے گا، ماں، یہ جہاں بھی قرآن میں ماں آئے نا اس طرح کا ماں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ تھنک کیا کرو کہ ہاں ماں کے لیے کچھ کہا تھا۔ یہاں بھی ماں آیا کہ نہیں؟ وہاں میں نے کہا تھا ماں فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے سب کا اللہ مالک کہا تھا نا، یہاں بھی ماں آ رہا ہے۔ لما فی الصدور، جو کچھ بری چیزیں دل میں ہیں سب کا شفا ہے، سب کی شفا ہے۔ اب کیا کیا ہے بھائی؟ روحانی بیماریاں دل میں، ہاں اس کی بھی شفا۔ جسمانی بیماریاں دل میں، اس کی شفا، ہاں اس کی بھی شفا۔ قرآن عظیم ہر چیز کی شفا ہے۔ کچھ لوگ تعویذ گنڈے کرنے کو قرآن کے ذریعے بھی حرام کہہ دیتے، جائز نہیں۔ بعض لوگوں کی کتابیں لکھ دی شرک ہے، تعویذ کرنا ہی شرک ہے، اور سمجھ نہیں پائے۔ میں نے اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ لوگ افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ تو تعویذ کرنے کو شرک بتاتے ہیں اور کچھ تعویذ کرنے کے ذریعے حرام کام کرتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔ تعویذ کے ذریعے برا کام نہیں کرنا چاہیے اور تعویذ شرک بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود چلا آ رہا ہے، قرآن کے ذریعے عمل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ان کا ہاتھ جب زمین پہ گیا تو بچھو بیٹھا ہوا تھا، اسکارپین۔
اس کی تو عادت ہے نا ڈنک مارنے کی، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ مولا علی ہے یا کوئی اور ہے، اس کو تو جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے۔ اس نے لگایا زور سے ڈنک، انگلی کے اندر کاٹ لیا، تکلیف پیدا ہو گئی۔ حالانکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ نماز کی حالت میں ان کے پیٹھ سے تیر کھینچا جائے پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ نماز کے بعد معلوم ہوا کہ انگلی تو سوجی ہوئی ہے، اس کے اندر تکلیف ہو رہی ہے اور وہ چل بھی رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، مگر دیکھو رحمت للعالمین ہو کر کے بھی انہوں نے یہ فرمایا، پتہ یہ چلا کہ تکلیف دینے والے کو اس طرح سے مار دینا بھی رحمت ہی ہے۔ آپ نے اپنی خود پائے مبارک سے اس کو رگڑ دیا بچھو کو، اور غصے میں جلال میں آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا لعنت ہو اس چیز کے اوپر، اسکارپین کے اوپر۔ اس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ جو اسکارپین کو مارے نا اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہے گا تو ضرور کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا، اس کا مارا جانا ہی بہتر ہے، اس کو مار دینے میں فائدہ ہے، ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ ایسا ایک زہریلا جانور ہے، یہ جانتا ہی نہیں کہ کس کے اوپر زہر لگا رہا ہوں۔ کوئی ولی ہو اس کو بھی کاٹتا ہے، جو ولی نہ ہو اس کو بھی کاٹتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا نبی ہو اس کو بھی کاٹ لیتا ہے، اور جو نبی نہ ہو اس کو بھی کاٹتا ہے۔ یہ نبی کو بھی نہیں دیکھتا ہے کہ کون ہے، اس کی عادت ہے کاٹنے کی تو یہ کاٹ لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا پانی لے کر کے آؤ، تھوڑا سا سالٹ لے کر کے آؤ۔ پانی میں سالٹ ڈالا، اس کو مکس کیا، مولا علی سے کہا اپنی انگلی اس میں ڈالو، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے دم کی، وہ بچھو کا اثر ختم ہو گیا۔ اب یہاں اسکارپین یہاں کے حالات کے پیش نظر، کیونکہ ٹھنڈک پڑتی ہے، یہاں بھی گرمی شروع ہو جائے گی تو یہاں بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے، تو ٹھنڈی کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ لیکن کہیں پر اگر ملے ایسا اور کسی کو تکلیف ہو تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے، اگر آپ کو فوراً ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا تو گھریلو علاج، نمک ملائیے پانی میں اور جہاں پر اس نے کاٹا ہے اس کو اس پہ لگا دیجئے، قل اعوذ بالفلق پڑھیے، قل بالناس پڑھیے، یقین رکھیے صحیح ہو جائے گا، اور اگر صحیح نہیں ہو رہا تو سمجھیے اپنے اندر کچھ کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور فوراً ہی وہ درست ہو گئے، صحیح ہو گئے۔ بعض لوگ ان چیزوں کے ذریعے، ایک اختتامی بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، بعض احادیث کے اندر وہ تمائم اور تیبالا کا ذکر آیا، یہ عربی دونوں لفظ ہیں۔ اس کے بنیاد پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تعویذ ڈالنے کو منع کیا ہے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل میں تمائم عربی تمیمہ کی جمع ہے، یہ تمیمہ کہتے ہیں ایسی چیز کو، آپ لوگ گجراتی میں کیا بولتے ہوں گے لیکن میں اردو بتاتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے۔ سی پی جو سمندر کے اندر سے نکلتی ہے، ندی کے اندر سے نکلتی ہے، اور ہاں سی پی جو اس کی آپ جمعرات کو جو پڑھتے ہیں نا دانے، اردو میں اس کو کوڑی بولتے ہیں، کہ کوڑی کا بھی نہیں ہے یہ، تو یہ کوڑی، یہ نقلی کوڑی ہے، اصلی کوڑی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے زمانے کے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ بچوں کے گلے میں کبھی کبھی وہ کوڑیوں میں ہول کر کے سوراخ کر کے ڈوری بنا کر کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ صرف کوڑیوں کے ذریعے علاج کرنا یا سیپوں کے ذریعے علاج کرنا یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا، کافر لوگ، مشرک لوگ بھی کرتے تھے، اس کو تمیمہ کہتے ہیں، جس کی جمع تمائم ہے۔ مگر وہ لوگ کیونکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کوڑیوں کی ڈوری بنا کر کے گلے میں ڈالنے سے صحیح ہوتا ہے، اور اللہ پہ یقین تھا ہی نہیں ان لوگوں کا، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو کیونکہ وہ زمانہ کفر و شرک کے زمانے سے بالکل ملا ہوا تھا، اور وہ پرانا خیال، پرانا ذہن لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سیپوں کے ذریعے، کوڑیوں کے ذریعے ڈال کر کے علاج کرایا کرتے تھے۔
تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، نہیں بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ بالکل کفر و شرک کے زمانے سے قریب تھا، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے ذریعے اللہ حقیقتاً کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے ہو جاتا ہے سب کچھ۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو روز پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتا ہی نہیں، مانتا ہے اس چیز کو، ایک مسلمان جو ان کوڑیوں کے اوپر ہی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اب اس کو کوئی کہے شرک، ارے بھائی ہم نے اس پہ کیا پڑھا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ مسلمان اگر یہ کام کرے درست ہے، شرک نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے شرک کہا گیا کہ جو اس کو فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی سمجھتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں ویسے بھی کوڑیوں وغیرہ کے ذریعے تعویذ نہیں بنائے جاتے ہیں۔ قرآن اگر لکھ کر کے کسی تعویذ کے اندر، یا اعداد لکھ کر کے کسی تعویذ کے اندر کسی کو پہنایا جائے، بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے؟ ارے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے نا، دیکھو ایسی سنت بتا رہا ہوں جو جبرائیل امی کی سنت ہے اور رسول کے ساتھ فرمائی گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے، جھاڑ پھونک کرنا بالکل صحیح ہے، جھاڑ پھونک میں اثر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل امی بارگاہ رسالت میں آئے اور بارگاہ رسالت میں آ کر کے ایک دعا پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکی۔ جب وہ پھونکی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حشاش بشاش بالکل صحیح و سالم، جو ظاہری اثر تھا بیماری کا وہ بھی دور ہو گیا۔ وہ دعا کون سی تھی جو جبرائیل امی نے پڑھی؟ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شین یوزیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا، اتنی سی دعا ہے، اگر ہو سکے تو یاد کیجئے۔ جبرائیل امی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ کر کے پھونکی۔ یہ میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ پڑھ کے پھونکنا اگر شرک اور بدعت ہوتا تو جبرائیل امی اوپر سے آتے۔ یہ بھی ہم جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے پانی پہ پھونکواتا ہے، اس طرح کی دعا پڑھ کر کے پھونکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کل پرسوں بتائی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک زوجہ مکرمہ کے یہاں کسی کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے تم سکھاتی کیوں نہیں ہو رقیہ، دعائے شفا وغیرہ؟ کہا کہ کیا؟ کہ ایسی کسی بیماری میں اس کو کہا کرو کہ یہ پڑھا کرے، اللہم اذہب الناس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک فاشف شفاء لا یغادر سقما، پڑھ کے پھونکا کرے، صحیح ہو جائے گی۔ تو ہم سے کوئی پڑھواتا ہے پھونکواتا ہے، یہی پڑھ کر کے دیتے ہیں جو اللہ کے رسول نے پڑھ کر کے پھونکی تھی یا جبرائیل امی نے پڑھ کر پھونکی تھی۔ یقین ہونا چاہیے، یا جس کے اوپر یقین ہونا یہ فائدہ کب دیتا ہے؟ جس سے آپ پڑھوا رہے ہیں نا اس کے اوپر یقین ہو، جب اس پہ یقین ہوگا نا آپ صحیح ہو جائیں گے۔ اور پڑھنے والے میں بھی یقین ہو، پڑھنے والا یہ خود شک و تردد میں ہے، جب خود ہی شک میں ہے تو کیا ہوگا؟ پہلے پڑھنے والے کو یقین رکھنا چاہیے میں جو پڑھ کے پھونک رہا ہوں اس میں اثر ہے، اور جو لے رہا ہے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ جو پڑھ کے پھونک رہے ہیں اس میں اثر ہے۔ پھر دیکھیے آپ، جو بیماری 100 ڈاکٹروں سے صحیح نہیں ہوئی وہ بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔ جس سے ڈاکٹر علاج کہہ دیتے ہیں نا، اس کا علاج روحانی علاج ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سفر کے اندر تھے، لوگ ایک گاؤں کے اندر پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، گاؤں والوں سے کہا ہمیں کچھ کھانے کو دیجیے۔ وہ سارے کافر لوگ تھے اور وہ مہمان نوازی کرنا جانتے نہیں تھے، سب نے منع کر دیا، نہیں تمہارا یہاں پر کوئی بھی حساب نہیں ہے، چلتے بنو یہاں سے، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دل کو اچھا نہیں لگا کہ بھئی چلو ہم کچھ بھی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی ہے، لیکن عرب کا ایک ماحول ہے کہ سامنے کوئی بھی آ جایا کرتا، کافر ہوتا یا مسلم، لیکن وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کافروں کی مہمان نوازی کی ہے، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، مہمان نوازی کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ لوگ گئے کہ یہ عرب کے لوگ ہیں اور مہمانوں کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، دل برداشتہ ہو کر کے گاؤں سے باہر آ گئے۔
جب گاؤں سے باہر آئے، اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس پورے گاؤں کا جو سب سے بڑا مکھیا تھا اس کو کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اب کوئی بھی ڈاکٹر، کیونکہ مکھیا تھا سب سے بڑا لیڈر، وہی مرنے کے قریب، جو بھی جس کو یاد تھا وہ پڑھ کے پھونک رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر آئے، وید آئے، حکیم آئے، اپنے اپنے طور سے دوائی دی، مگر کچھ اثر نہیں. کسی نے کہا بھائی وہ جو قوم ابھی آئی تھی نا، جاؤ وہاں جا کر کے کسی سے پوچھ لو، شاید ان کے پاس کوئی ایسی رقیہ ہو، ایسا کوئی جنتر منتر، کوئی جھاڑ پھونک کی بات ہو جس سے یہ صحیح ہو جائے. وہ لوگ آئے مسلمانوں کے پاس اور کہا تمہارے پاس کوئی ایسا رقیہ، عربی میں رقیہ کہتے ہیں، اردو میں جنتر منتر کہتے ہیں، کوئی منتر ایسا ہے تمہارے پاس کہ جس سے سانپ کا کاٹا ہوا صحیح ہو جائے؟ صحابہ کرام تو ناراض تھے پہلے ہی سے، بولے نہیں، تم لوگوں کے ساتھ ہم کچھ بھی اچھائی نہیں اس لیے کریں گے کہ تم نے اپنے گاؤں میں ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے. بولے صاحب ہمارے جو سردار ہے نا وہ مرنے کے قریب ہے، اگر تمہارے پاس کچھ اچھا سا منتر ہو تو ہمارے پاس چلو، جا کر کے اس کو پھونک دو. صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اس نے کہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں پڑھتے تھے، لیکن اب مسلمان ہو، زمانہ جاہلیت والی باتیں کیسے پڑھیں؟ ایک صحابی بولے ہاں میرے پاس ہے. تو سارے صحابہ کرام آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھنے لگے اس کو. تو جنتر منتر کرے گا اسلام میں آ کر کے؟ وہ کچھ نہیں بولے. بولے ہاں میرے پاس ہے، رقیہ ہے میرے پاس، اور بیماری کا علاج ہے. صحابہ کرام تو اس کو دیکھتے رہ گئے کہ یہ اسلام لانے کے بعد بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ میں کیا پڑھ کر کے پھونکنے والا ہوں. کہا چلو مجھے لے کر چلو اپنے سردار کے پاس. وہ گئے، دیکھا تو موت کے قریب تھا، تڑپ رہا تھا بری طرح سے. سارے لوگ پورے گاؤں کے اکٹھے تھے. وہ صحابی گئے، جانے کے بعد کچھ پڑھا اور پڑھ کر کے اس کے اوپر پھونک دیا. وہ سارے گاؤں والے کہتے ہیں، خود صحابی فرماتے ہیں کہ وہ تو پھونکنے کے بعد ایسا ہو گیا جیسے اسے کچھ تھا ہی نہیں، بالکل صحیح ہو گیا، وہ بالکل تندرست توانا ہو گیا. سارے گاؤں والے خوش ہو گئے، وہ لیڈر بھی خوش ہو گیا اور کہا سنو ان کو بہت ساری بکریاں دو. خوشی میں بہت ساری بکریاں لے کر کے وہ آئے. اب جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ بولے کہ یہ تو اکیلا گیا تھا، ساتھ میں اتنی بکریاں لے کر کے آ رہا ہے. تو کہا اچھا چلو یہ جو بکریاں ہیں ان بکریوں کو تقسیم کر لو، ایک ایک دو دو، اتنی تمہارے پاس بہت ساری ہیں، کیا کرو گے؟ تقسیم کر لو. انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے تقسیم کر لو. ایک نے کہا نہیں رک جاؤ، دیکھو یہ صحابہ کرام تھے. کہا یہ نیا مسئلہ پیش آیا ہے، تم نے پڑھ کر کے پھونکا، پھونکنے کے بدلے میں انہوں نے تمہیں یہ انعام دیا. یہ انعام لینا اس سے پہلے کبھی ہمارے سامنے آیا نہیں. پہلے ہم اللہ کے رسول سے جا کر پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لینا جائز بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ کہیں گے جائز ہے تو لیں گے، اور کہیں گے جائز نہیں ہے تو واپس کر دیں گے اس کو. سب نے کہا ہاں تمہاری بات بالکل صحیح ہے، ابھی ہم اس کو بانٹیں گے نہیں جب تک اللہ کے رسول سے پوچھ نہ لیں کہ یہ لینا ہمارے لیے جائز تھا یا نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے پڑھ کر کے اس کو پھونکا تھا اور کسی نے انعام کے طور پہ ہمیں دیا تھا. سارے صحابہ کرام نے تقسیم نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اس نے منتر کیا اور وہ صحیح ہو گیا، اس نے خوشی میں اتنی بکریاں دیں، تو یہ بکریاں لینا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے پڑھ کر کیا پھونکا تھا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور میں کیا پڑھتا، میں نے تو صرف 3 دفعہ الحم شریف پڑھ کے پھونکی تھی. 3 دفعہ الحم شریف پڑھ کے پھونکی اور وہ مرنے کے قریب بالکل زندہ ہو کے چلنے لگا. آپ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو بکریاں انہوں نے دی ہیں یہ دینا تمہارے لیے جائز ہے، لینا تمہارے لیے جائز اور درست ہے، اور تم تقسیم کر لو. اور مسکرا کے ارشاد فرمایا سنو میرے لیے بھی حصہ رکھنا، اس میں میرے لیے بھی حصہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی دے لینا درست ہے، صحیح ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر پیسے دے کے تعویذ لیا جائے تو اس میں اثر نہیں ہوتا ہے، نہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہاں جو لوگ تعویذ کے ذریعے اس کو اپنی بزنس بنائے ہوئے ہیں، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے دیکھیے صرف ان کی بزنس ہی تعویذ ہے. اس طرح سے بزنس کرنا تعویذوں کا بالکل درست نہیں ہے. کوئی پیش کرے لینا چاہیے،
اگر کوئی مانگ بھی سکتا ہے مگر جائز طریقے سے لینا چاہیے۔ قرآن میں اثر ہے، احادیث میں اثر ہے، اللہ کے کلام میں اثر ہے، اور میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں، کچھ دعائیں آپ کو بتائیں، اگر ہو سکے تو اسے یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ کبھی آپ کے کام آئیں گی۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے، اور قرآن کو ہم سب کے لیے، ہمارے ظاہر اور باطن سب کے لیے شفا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔